إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. कुरान मजीद फुरकान हमीद में
اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر ایک مسلمان کے عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے بہت آسان گہرائی میں، بہت سادہ انداز میں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ یعنی قرآن مجید کے اندر سب سے اہم موضوع عقیدے کی اصلاح ہے، اور عقیدے کی اصلاح کے بعد جس چیز پر زیادہ زور دیا گیا وہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نیک عمل کریں، عمل صالح کریں۔ عمل کے اندر وہ شریعت کی اطاعت سے باہر نہ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور نہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں ایک مسلمان کی نجات کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ عقیدے کی اصلاح اور عمل صالح کرنا۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جان بجا اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کسی شخص نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر اللہ نے اس کائنات میں کسی شخصیت کو ہمیشہ رکھنا ہوتا تو انبیاء اس لائق تھے کہ اللہ انہیں وفات نہ دیتا، لیکن یہ تو ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے سے کوئی مستثنا نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات میں ہر شے کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ سب میں ہلاک ہو جانا، فنا ہو جانا۔ اب تک حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد کسی جہنمی کو نکال کر جنت میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی یہ سارے مراحل ہو جائیں گے، تب ایک مینڈے کو لایا جائے گا، اور پھر اہل جنت اور اہل جہنم کو بتایا جائے گا کہ جانتے ہو یہ کیا ہے، یہ موت فیذبح ہو، پھر اسے ذبح کر دیا۔ موت کو بھی موت آئی، موت کے قاعدے سے کوئی مستثنا نہیں۔ ایک مسلمان ہمیشہ اپنی موت کو سامنے رکھے، تو یہ موت ایک بہت بڑا باعث ہے۔ کوئی چیز، کوئی گناہ اگر ایک انسان کو اللہ کی طرف نہیں لاتا، وہ گناہ سے باز نہیں آتا، کوئی نصیحت کسی انسان کو کارگر نہ ہو، تو یہ بات صحیح ہے کہ موت خود ایک واعظ ہے، ایک نصیحت ہے۔ اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے مکی دور کے اندر، انہوں نے آپ پر، آپ کے صحابہ پر بڑے ظلم کی، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود، ان تمام ہتھ کنڈوں کو اختیار کرنے کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، دین کی دعوت پھیلتی رہی۔ مسلمانوں کو موقع ملا، وہ ہجرت حبش کر گئے، پھر وہاں سے مدینہ چلے گئے، لیکن یہ دین پھیلتا رہا۔ کہاں یہ دو افراد سے شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من معک فی ھذا الامر، اللہ کے نبی جو آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ سوال کرنے والے نے ایک ایسے وقت میں آپ کو دیکھا تھا جب آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا، بہت بڑی تعداد تھی صحابہ کی، ٹوٹل صحابہ کی تعداد 1,44,000۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 90,000 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو ایسے کسی موقع پر کسی سوال کرنے والے نے پوچھا من معک فی ھذا الامر، جب آپ نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ جب میں نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو میرے ساتھ 2 افراد تھے، حر و عبد، ایک غلام تھا اور ایک آزاد تھا۔ غلام سے مراد زید بن حارثہ، آزاد سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ لیکن آپ کی دعوت میں اخلاص تھا، آپ کو اللہ نے جماعت دی، صحابہ کی مخلص جماعت تھی۔ جب مشرکین مکہ نے سارے حربے استعمال کر لیے، جنگ جیسی نوبتیں بھی آئیں اور دیکھا کہ اب ان سے لڑا نہیں جا سکتے، آئے دن بیٹھ کر میٹنگ کرتے، ایسے لوگ جن کے ذہنوں میں شرارت ہوتی ہے، اسلام دشمنی ہوتی ہے، پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں، بیٹھ کر میٹنگ کی اور اب ساتھیوں کو کیسے دلاسا دے رہے ہیں۔ پہلے شروع میں کہتے تھے یہ تو بس ہمارے صرف ایک مار کی دے رہے، یہ تو غزوہ بدر میں کہا یہ تو سب ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہا نہیں اس کی کون سنے گا، ہمارا پروپیگنڈا کافی مضبوط۔ اور جب سب چیزوں سے عاجز آ گئے تو اب میٹنگ کر کے کہا چلو کوئی بات نہیں بھائی، ایک وقت آئے گا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے، مرنا تو سب نے ہے، جب یہ فوت ہو جائیں گے ان کی کوئی نرینہ اولاد بھی نہیں ہے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کچھ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تحریک فلاں شخص کے حوالے سے زندہ ہے، انہوں نے یہ بات سمجھی ہی نہیں کہ یہ ایک فلاں شخص کی تحریک نہیں، یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کو اللہ نے رسول بنایا ہے، جس کا انتخاب اللہ کرے وہ ناکام ہوگا، جس کے بارے میں اللہ بشارتیں دے چکا ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے تو اکا دکا افراد اسلام میں آ رہے تھے نا، اب فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوں۔ کہنے لگے ایک دن آئے گا یہ فوت ہو جائیں گے، بس پھر ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے، رک جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشرکین کے ہر اعتراض اور اشکال کا جواب دیا۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ ہی نہیں کیا، لائق ہی نہیں بنایا۔ کسی بشر کے لیے یہ زیبا ہی نہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے۔ اور جو بات کر رہے ہیں پیغمبر کے فوت ہونے کی تو وہ بھی سن لیں، آفا مت، اگر یہ پیغمبر فوت ہو گئے
اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے اللہ کے پاس چلے گئے، انتقال کر گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا یہ جو پیغمبر کے خلاف باتیں کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ نہیں مریں گے؟ اور ایسا ہی ہوا کہ جو پیغمبر کی وفات کے انتظار میں تھے، اللہ نے انہیں پیغمبر کی زندگی میں نشان عبرت بنا دیا۔ غزوہ بدر کے اندر بڑے بڑے کفار مارے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، بڑے بڑے کفار، صنادید کفر، کفر کے سردار، ایسا اللہ نے عبرتناک معاملہ کر دیا کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ ایمان لانے کے سے پیش و پیش برت رہے۔ ان کو یہ تھا کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہمارے خلاف ہو جائیں۔ تو موت ایک برحق ایک آخری فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور فرمایا تمہیں پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، اس کی اللہ کے یہاں مکمل جزا ہے، مکمل بدلہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، رہا دنیا کی زندگی کے اعتبار سے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو بڑا نصیب والا ہے، یہ تو بڑا شان والا ہے، یہ تو بڑا ہے، اس کے تو کیا کہنے ہیں، کوئی دنیاوی شان و شوکت کے اعتبار سے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا یا حکم لگانا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ ایک دھوکے کا سامان، متاع غرور ہے۔ متاع عربی زبان کے اندر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے آپ عارضی طور پر، وقتی طور پر فائدہ اٹھائیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی نہ ہو۔ جو بھی چیز ہے جو آپ کے زیر استعمال ہے، ان میں سے کسی چیز کو بقا نہیں ہے، بس وہ وقتی طور پر آپ استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اچھی سے اچھی چیز خراب ہو جاتی ہے، آپ اس کی مینٹیننس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، چلتی رہتی ہے، لیکن بہرحال ہمیشہ تو نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں۔ بلکہ لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام اصمعی، لغت کے بہت بڑے امام، وہ کہتا ہے کہ مجھے متاع کا معنی تو پتا تھا کہ ایک عارضی ساز و سامان کو متاع کہتے ہیں، لیکن اہل عرب اس لفظ کا اطلاق کن کن چیزوں پر کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تھا۔ کہتا ہے اس کے لیے میں نے سفر کیا، اور میں سفر کرتے کرتے دیہات کا رخ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی زبان کی جو اصل ہے وہ گاؤں میں، دیہات میں بولی جاتی، اصل صحیح زبان۔ کہتے میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس سے گزرا تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی ذهبت الحرة بالمتاع، بیٹی دیکھو بلی متاع کو لے کر جا رہی۔ اب امام اصمعی کہتے ہیں میرا مقصد حاصل ہو گیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ بلی کیا لے کر جا رہی۔ تو کہتے ہیں جب میں نے بلی کو دیکھا تو اس کے منہ میں وہ کپڑا تھا جو عورت مخصوص ایام میں استعمال کرتی،
اس کا مطلب تھا کہ عرب بالکل گھٹیا سے گھٹیا چیز پر بھی متاع کا لفظ بولتے، اور اس پوری دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ الدنیا متاع قلیل، یہ ساری دنیا اللہ کے یہاں متاع قلیل ہے، تھوڑا سا سامان۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت اس آدمی کے لیے بہترین ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم سے ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان اپنی دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے لیے جو بھی ایسا کام کرتا ہے، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کو فریب دے کر، کسی کا ناجائز طریقے سے مال چھین کر، جس طرح سے بھی یہ شخص اپنی دنیا کو بنا رہا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ پوری دنیا بھی اگر اسے حاصل ہو جائے تو وہ کامیابی کی علامت نہیں۔ کامیاب انسان وہی ہے زحزح عن النار، جو جہنم سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب۔ یہ بھی انسان کی ایک بڑی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کسی بات کو چھوڑا نہیں، فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اس کی جو کوشش ہے اس کی قدر کی گئی، اللہ اس کی کوششوں کو رائے گاہ نہیں جانے دے، اللہ ضرور بس ضرور اسے عطا کرے گا۔ فرمایا من کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی اس حرص کو بڑھا دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ صرف اور صرف ایک دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ شریعت نے آپ کو دنیا کمانے سے روکا نہیں، آپ کو راہب نہیں بنایا، رہبانیت نہیں سکھائی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ مسجد میں گوشہ نشین ہو جائیں، یہ شریعت نہیں کہتی۔ لیکن شریعت آپ کو یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ سارے دین کو ایک سائڈ میں رکھ کے جو مرضی آئے دنیا کے اندر معاملات کریں، اور دین کے معاملات کو ثانوی حیثیت میں رکھے۔ جب نماز کے لیے ٹائم ملے گا پڑھ لیں گے، ابھی مصروف ہے، جب یہ چیز کے لیے ٹائم ملے گا ہم کریں گے، ابھی تو مصروف ہی۔ فرمایا کہ ایک شخص کو اس حوالے سے بڑا دانا اور بینا ہونا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ وعمل لما بعد الموت، اور عمل وہ کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، عاجز انسان وہ ہے، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جو کچھ
وہ کر رہا ہے، کوئی پوچھے کیوں؟ میرا دل نے چاہا ایسے کروں، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ قرآن نے ایک موقع پر ایسے شخص کے بارے میں اس طرح بھی کہا، افرائیت، اے پیغمبر آپ نے دیکھا، من اتخذ، اس شخص کو جس نے بنا لیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہوں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو شریعت کے معاملات کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کو مسئلہ بتایا جائے نا کہ بھئی مسئلہ ہاں میرے دل میں بھی یہ بات آئی تھی، یعنی جو میرے دل میں آیا ہے نا مطلب وہ صحیح ہے۔ بھئی تیرے دل کے اندر کوئی بھی بات آ سکتی ہے، غلط خیال بھی آ سکتا ہے، وہ شریعت تو نہیں بن سکتی۔ اللہ نے تو جب نبی کی بات کی تب بھی کہا وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اللہ کی وحی سے بات کرتا۔ فما والعاجز من اتبع نفسه هوى، عاجز اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ وتمنى علی اللہ، اور جب کسی نے آخرت کے بارے میں یاد دلائی کہے گا اللہ بڑا غفور ہے۔ بھئی آپ کو نہیں پتا اللہ بڑا غفور ہے۔ وہ بعض دفعہ علماء کو لیکچر دے رہا ہوتا، اللہ نے اس 99 قتل کرنے والے کو معاف نہیں کر دیا، ہم نے تو ایک بھی قتل نہیں کیا۔ یہ ہے اللہ پر اس طرح کی امیدیں باندھنا۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حوالے سے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ حفیظ بھائی کے لیے، اکرم بھائی کے لیے، ناصر بھائی کے لیے، اور ایک اور ساتھی کی اپیل آئی ہے، مسجد کے ایک ساتھی ہیں جاوید انصاری، ان کے لیے بھی، انیس بھائی کے لیے بھی، اقبال بھائی کے لیے بھی، میری بھابھی ہیں وہ بھی کافی عرصے سے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کچھ لوگ قرض کے معاملات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بھی انہیں سرخرو فرما دے۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. ہمارے شیخ محترم عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، ان کی اہلیہ کا بھی کل انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی جو لرزش کوتاہیاں اللہ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.